اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سورہ مبارکہ قدر، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اور جو روایتوں میں ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے مراد بنی امیہ کی حکومت کے ایام ہیں۔ شب قدر وہ شب ہے کہ جس کا ادراک ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے 5ویں امام کی حدیث ہے کہ جس نے بھی ہماری جد ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کی، اس نے شب قدر کا ادراک کیا۔ یہ شب قدر یعنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، کہ دنیا کیا جانے گی کہ فاطمہ زہرا کیا ہیں، دنیا سمجھ بھی نہیں سکتی کہ فاطمہ زہرا کیا ہیں۔ یہ شجرہ ملعونہ بنی امیہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جناب سیدہ کی اولاد کا۔ یہ 1000 مہینے میں ختم ہو گئی بنی امیہ، لیکن اولاد فاطمہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ شب اعمال کی شب ہے، یہ شب دعا کی شب ہے، یہ شب مناجات کی شب ہے، یہ شب معاف کر دینے کی شب ہے، یہ شب اپنے کو بخشوا لینے کی شب ہے، یہ شب انسان کو سعادت و کامران بنانے کی شب ہے، انسان کی سعادت و کامیابی کی شب ہے یہ شب۔ بہرحال روایات میں اس کے لیے مخصوص اعمال ہیں۔ ویسے تو شب 19، شب 21 اور شب 23 یہ تینوں شب قدر ہیں، اور نہیں معلوم کہ اس میں سے کون شب قدر ہے۔ بہرحال ان تینوں میں سے ایک میں قرآن نازل ہوا ہے، اور بہرحال شب قدر ہے، اور ان تینوں کے کچھ مشترک غسل ہیں، مشترک اعمال ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور نماز مغرب سے پہلے غسل کر لے، تاکہ ان تینوں شبوں میں انسان جو اعمال کرے، نماز مغربین پڑھے تو غسل شب قدر کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد اس کے کچھ مشترک اعمال میں سے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے، دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، اور اس کے بعد اپنے سامنے قرآن مجید کو کھولے اور جو دعا ہے اس دعا کو پڑھے۔ پھر اس کے بعد قرآن سر پہ رکھے، اور قرآن سر پہ رکھنے کے بعد 14 معصومین، وہ دعا ہے مختصر سی، اس کے بعد 14 معصومین کا وسیلہ ہے۔ پہلے اللہ کے نام کا نام لیا جائے، بیکا یا اللہ، 10 مرتبہ یا اللہ۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی 10 مرتبہ اللہ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے گا تو وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ پھر 14 معصومین کا وسیلہ ہے یک بعد دیگرے، بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین بعلی ابن الحسین بمحمد ابن علی بجعفر ابن محمد بموسیٰ ابن جعفر عیسیٰ۔ یعنی یہ تمام، یعنی انسان اس وقت بندگی کے عالم میں ہوتا ہے کہ سر پہ قرآن ہوتا ہے اور زبان پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے۔ جب تم دونوں سے وابستہ رہو گے تب تم نجات پاؤ گے، تب تم ہلاکت سے بچ سکو گے۔ یہ اعمال ہمیں نجات کی ضامن بنتے ہیں کہ انسان کے سر پہ ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، زبان پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ لہذا یہ اعمال انسان کو کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو مخصوص دعائیں ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام ہے،
زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، تینوں شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے شب قدر میں۔ اور بہرحال ہمارے ہر عمل کا عنوان ہی زیارت حسین ہے، ہمارے ہر عمل کا عنوان ہی زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، کہ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ ہمارے پاس یہ توفیق نہ ہوتی عبادت کی۔ واقعہ ایک مختصر صاحب کی خدمت میں بیان کر دوں کہ حوض علمیہ قم کے بانی مرحوم آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تھے تو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کربلا کا رخ کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ الحسین آپ پر صلوات ہو، اللہ کے سلام ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ لوگ عموماً نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہم نماز سے پہلے کیوں؟ کہا کہ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اے مولا آپ کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے اقامت نہ کی ہوتی تو یہ نماز نہ ہوتی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے قائم کیا، نماز کو قائم کیا۔ اس کے بعد جو بہت زیادہ فضیلت ہے دعائے، ویسے دعائے افتتاح تو روزانہ کی ہے، اور اس کے بعد جو فضیلت ہے مخصوص دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعائے جوشن کبیر ہے، کہ دعائے جوشن کبیر ہے کہ جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال جو کتابوں میں یا جو نشر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے معتبر کتابوں کے حوالے سے، ان کے اوپر عمل کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور خاص کر کے جو آج ہم جن مصیبتوں سے مشترکہ طور سے پوری دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے وہ کرونا وبا ہے، اس سے نجات کے لیے کہ اللہ انسانیت کو اس سے نجات عطا کرے، اللہ پوری بشریت کو اس سے نجات عطا کرے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے، اور اس سے پہلے جو ہم دعا کریں وہ اپنے آقا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، کیونکہ انسان ہمارا دعا تو کرتے ہیں، ہم امام زمانہ سے دعا کرتے ہیں، اہل بیت سے دعا کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے، لیکن کبھی ہمیں اس لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، کرونا وبا سے نجات کے لیے پوری بشریت کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت دعا کریں۔ پھر اس کے بعد ہم تمام مظلومین جہان کے لیے دعا کریں، جو دنیا کے جتنے بھی مظلوم ہیں، چاہے وہ بحرین میں ہوں، یمن میں ہوں، فلسطین میں ہوں، قطیف میں ہوں، چاہے وہ لبنان میں ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان اور پارا چنار وغیرہ میں ہوں، یا اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو بعض اوقات جہاں پہ ظلم کا شکار ہیں انسانیت، اس مسلمان، ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ان سب کو نجات عطا فرمائے ظلم سے اور ظالمین کا خاتمہ فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس شب میں زیادہ سے زیادہ اعمال، اپنے وظیفے کو سمجھنے کی، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔